رٹھور صاحب معاملہ بہت پیک پہ تھا اور لگتا تھا کہ بات دنوں کی نہیں، ہفتوں کی نہیں، گھنٹوں کی رہ گئی ہے، لیکن اس کے بعد تمام بڑوں نے مشاورت بھی کر لی اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ معاملات کھٹائی میں پڑ گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہاں پر پیپلز پارٹی کو مشکلات کا سامنا ہے؟ دیکھیے چونکہ سب سے پہلے تو تھوڑی سی جو یہ تاخیر ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے مختلف بیانی اور نیریٹو بن رہے ہیں کہ شاید کوئی اختلافات ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل میں چونکہ یہ جو سارا پروسیجر یا پروسیس ہوا ہے پچھلے 1.5 ہفتے 2 ہفتے سے جاری ہے، جس کی وجہ سے شاید یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کافی لمبا ہو گیا، چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ریاست کی جو قیادت ہے اس نے اپنے طور پر یہ فیصلہ لیا تھا کہ ہمیں اب اس موجودہ نظام میں حکومت تبدیل کرنی چاہیے، چونکہ ہمارے پاس عددی اکثریت موجود ہے۔ اور پھر ہم اپنی قیادت کے پاس کراچی گئے، وہاں ہم نے انہیں کنونس کیا، اور اس کے بعد پھر اسلام آباد میں پچھلے 6-7 دن پہلے اس چیز کا ڈیسیژن ہوا کہ ہمیں حکومت تبدیل کرنی ہے۔ لیکن چونکہ ہماری ایک فیڈرل کے ساتھ پارٹنرشپ بھی ہے، حکومت کے ساتھ، نون کے ساتھ، تو پہلے ہم نے اپنے نمبرز پورے کیے اور اس کے بعد اپنے نمبر شو کیے، اور اس کے بعد ہم نے نون لیگ کی قیادت سے بات کی کہ وہ بھی ہمارا اس عدم اعتماد میں ساتھ دے، جس کا 3 دن پہلے ان کے ساتھ طے ہو گیا، اور طے ہونے کے بعد ان کی طرف سے دستخط بھی ہو گئے، اور ہمارے پاس تعداد جو تقریباً پوری تھی اس سے زیادہ تعداد ہو گئی۔ اب چونکہ جب تعداد پوری ہو گئی، مسلم لیگ نون کے ساتھ معاملات طے ہو گئے، اور اب صرف اور صرف تحریک جمع کرنی تھی، تو درمیان میں یہ جو گیپ آ گیا تو ایک طرح سے کیفیت ایسی پیدا ہو گئی کہ کیا وجہ ہے چیزیں اتنی ڈیلے ہو رہی ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ کوئی تقسیم یا تفریق ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگلے 2 سے 3 دن میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو جائے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ اپنی حکومت بنائے گی۔ ٹھیک، آپ اگین تیاری میں ہے، 2 سے 3 روز میں تحریک عدم اعتماد آ سکتی، لیکن سر آپ اصولی طور کے اوپر تو طے کر چکے ہیں کہ آپ نے ہر صورت اس حکومت کو رخصت کرنا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت بنانی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی قائد ایوان ہوگا۔ لیکن سر ابھی تک آپ کے وزراء نے استعفے نہیں دیے، سرکاری وسائل کا استعمال جاری ہے، سرکاری گاڑیاں ہوں، پیٹرول ہوں، پروٹوکول ہو، سب جاری ہے۔ اگر آپ طے کر ہی چکے ہیں تو سب سے پہلے فوری طور کے اوپر جتنی پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ آپ کے وزراء ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، ان سب کو مل کے استعفیٰ نہیں دینا چاہیے، سرکاری امارات فوری طور پر نہیں چھوڑنی چاہیے؟ دیکھیے، ہم تو آپ حکومت بنانے جا رہے ہیں تو یقیناً اخلاقی لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں تو ہمیں بھی دے دینا چاہیے۔ تو جو پرائم منسٹر صاحب اس وقت جن کے پاس اب صرف 6 ممبر رہ چکے ہیں، انہوں نے اگر استعفیٰ نہیں دیا تو میرے خیال میں یہاں پر اس وقت اس چیز کی بات نہیں ہو رہی کہ استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ استعفیٰ تو پرائم منسٹر صاحب کو بھی دے دینا چاہیے۔ اب ان کے پاس تعداد پیپلز پارٹی بھی چھوڑ چکی ہے، نون لیگ بھی چھوڑ چکی ہے، فارورڈ بلاک بھی چھوڑ چکے ہیں، پیپلز پارٹی 2 سے 3 دن بعد اپنی حکومت بنانے جا رہی ہے۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اگر ہمارا کوئی پارٹی سطح پہ یہ فیصلہ ہو گیا تو شاید استعفیٰ بھی دیا جا سکتا تھا، کیونکہ ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ اتنی اس میں ڈیلے ہوگی۔ ہم تو یہ ذہن میں تھا کہ جس دن یہ ہماری بات طے ہوئی اگلے دن شاید عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو جائے، تو اس وجہ سے ہم نے استعفیٰ نہیں دیا۔ اور چونکہ یہ استعفیٰ کسی ایک ممبر اسمبلی کا فیصلہ نہیں تھا، یہ جوائنٹ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا دونوں کا مشترکہ فیصلہ ہوگا کہ اگر انہوں نے استعفیٰ دینا ہے، کیونکہ اس وقت آنے والے جو عدم اعتماد کی تحریک ہوگی اس میں نون لیگ بھی اپنا ووٹ ڈالے گی پیپلز پارٹی کے حق میں۔ جی رٹھور صاحب، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تعداد بالکل پوری ہے آپ کے پاس، 17 آپ لوگ ہیں، 10 لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے، 27 ہو گئے، سادہ اکثریت آپ کو حاصل ہو گئی، اور 9 آ گئے اس کے نون لیگ کے، اب 36 پہ پہنچ چکے ہیں، 2-4 لوگ ہڈن بھی بتائے جا رہے ہیں، یعنی کہ 40 تک آپ کی تعداد ہے۔ لیکن اب تو لوگ پیپلز پارٹی کے لوگ ہمیں فون کر کے پوچھ رہے ہیں، جو بھی آپ طوالت کی کوئی معقول وجہ سامنے نہیں آ رہی۔ ایک وجہ سامنے آئی تھی، مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں قبل از وقت انتخابات کرا دیے جائیں، رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی انہوں نے بھی بات کی اس والے سے کہ ہم چاہتے ہیں۔ اصل وجہ، کیونکہ بے چینی بڑی بڑھ گئی ہے، پوری کشمیری قوم آپ کی منتظر ہے، اصل حقیقی وجہ ہے کیا سر؟ تھوڑی سی روشنی دیکھیے، کل آپ بلاول صاحب کی بات چیت سے تھوڑا سا آپ کو اندازہ بھی ہو جانا چاہیے تھا۔ بلاول صاحب نے کل ایک بات کی کہ اب اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، اور ہم چونکہ وفاق کی یہ حکومت جو ہے صرف حکومت بنانا ہمیں مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس حکومت کو آنے والے وقتوں میں بے پناہ چیلنجز کا سامنا بھی ہوگا، چونکہ یہی حکومت آگے آنے والے وقت میں الیکشن بھی کروائے گی۔ اور اس وقت جو آزاد کشمیر کے اندر عوامی کیفیت ہے، جس طرح کا پینک ہے، جس طرح کے پولیٹیکل حالات ہو چکے ہیں، تو ایک بڑا چیلنج ہے جس میں ہمیں کچھ کمٹمنٹس کی ضرورت ہے۔
اور شاید وہ کمٹمنٹس وفاق کے ساتھ کی جا رہی ہیں اور ان کمٹمنٹس کے فوراً بعد اگلے دنوں میں یہ آپ نے رٹھور صاحب کل بھی بات کی تھی کمٹمنٹس کی، یہ کیا کمٹمنٹ ہے؟ فنڈز کی کمٹمنٹ ہے، کوئی آئینی کمٹمنٹس ہے؟ کیا بلاول صاحب نے کل کیا کہا تھا کہ اس حکومت کی گارنٹی میں لے رہا ہوں، گارنٹی تو انہوں نے دے دی، ان کا ذمہ دار بھی میں ہوں گا، میں ذمہ دار ہوں گا، لیکن یہ ذمہ داری کوئی آسان ذمہ داری نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جس طرح وفاقی حکومت کے ساتھ ان کی سپورٹ کے بغیر فنڈ سے لے کر ایکشن کمیٹی سے کیے گئے معاہدات تک، جب تک وفاقی حکومت ساتھ نہیں ہوگی ہم معاملات کو نہیں کر پائیں گے، یہاں تک کہ جب ہم نے چیئرمین صاحب سے یہ بات کی کہ ہمیں مسلم لیگ نون کے ووٹ کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس تعداد پوری ہے، تو انہوں نے یہ بات کی کہ جب تک اس حکومت کی آنرشپ مسلم لیگ نون نہیں لے گی وفاق سے تو چیزوں کو آگے لے کر چلنا صرف ہمارے اکیلے کے لیے آسان نہیں ہوگا، اسی لیے مسلم لیگ نون سے ووٹ لیا گیا اور یہ تک کہا گیا کہ اگر آپ حکومت میں نہیں بھی بیٹھتے تو کم سے کم اس اعتماد اور عدم اعتماد کی تحریک میں ووٹ دے کر اس کی آنرشپ ضرور لیجئے، چونکہ اس وقت صرف اور صرف حکومت بنانا نہیں، لیکن ریاست کے اندر جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز کا irrelevant ہونا ہے، جو یہاں پر ایک بے چینی کی کیفیت ہے، ان تمام چیزوں کو ٹھیک کر کر حالات بہتر کر کر الیکشن کی طرف لے جانا ہے، اور اس میں یقیناً یہ بات بھی کی گئی، مسلم لیگ نون کی خواہش تھی کہ الیکشن جلدی کروائے جائیں، اس پہ بھی ڈیبیٹ ہوئی، ڈسکشن ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ الیکشن اب اس سے زیادہ اور جلدی کیا ہو سکتے ہیں کہ اکتوبر کا مہینہ گزر کے نومبر کا آغاز ہو چکا ہے، زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 ماہ ہیں اس حکومت کے پاس، پھر الیکشن کمشنر کے پاس اختیارات چلے جائیں گے، پھر اگلی حکومت اور الیکشن کا پروسیس شروع ہو جائے گا۔ ہاں اگر کوئی مزید 1-2 ماہ جلدی ہو سکے تو اس پہ بھی کوئی امر مانے نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایک پولیٹیکل حکومت کا آنا اور آ کر ریاست کے معاملات کو فیڈرل حکومت کے ساتھ اور مدد سے چیزوں کو بہتر کرنا، یہ اصل ہمارا ٹارگٹ ہے، اور اس میں اگر 2-4 دن کی تاخیر ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں ریاست کے عوام کا فائدہ ہوگا، نقصان نہیں۔